السلام علیکم کلاس 9 مطالعہ پاکستان کے حصہ دوم جغرافیہ پاکستان میں سے سبق نمبر 3 ہے۔ جن سٹوڈنٹس کے پاس کتاب نہیں ہے ان کے لیے میں نے سبق کے تمام صفحات کی تصویریں لگا دی ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ 1. پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ اس کا جواب ہے الف 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ 2. اسلام آباد کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب جیم ہے، خطہ پوٹوہار۔ 3. مسجد محابت خان کہاں واقع ہے؟ جیم پشاور۔ 4. پاکستان کا کون سا شہر پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے دال فیصل آباد۔ 5. ڈیوڈ لائن کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب دال ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ نمبر 6. چین اور پاکستان کے درمیان حالیہ اقتصادی منصوبے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے دال CPEC۔ 7. ملتان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس کا جواب بھی دال ہے، صوفیائے کرام۔ 8. میٹروپولس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب بھی دال ہے، شہر، ایک بڑے شہر یا مرکزی شہر کو کہتے ہیں۔ نمبر 9. واہ خان راہداری پاکستان کو کس سے ملاتی ہے؟ اس کا جواب ہے جیم وسطی ایشیائی ریاستیں۔ نمبر 10. پاکستان کی سرحد بھارت سے ملتی ہے، جیم ہے اس کا جواب مشرق۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے، پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع بیان کریں۔ جواب: پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ خط کے مطابق پاکستان 24 سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہیں: مشرق میں بھارت اور کشمیر، شمال میں چین اور تاجکستان، مغرب میں افغانستان اور ایران، جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اسلام آباد کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اسے پاکستان کے دیگر شہروں سے ممتاز کرتی ہیں؟ جواب: اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے۔ یہ دنیا کے جدید ترین اور منصوبہ بند دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ اسلام آباد اپنی سرسبز و شاداب جگہوں کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں مارگلہ ہلز، شکر پڑیاں اور نیشنل پارک شامل ہیں۔ یہاں کئی مشہور مقامات ہیں جس میں فیصل مسجد بھی شامل ہے، جو جدید اسلامی فن تعمیر کی شاندار مثال ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، زمین بند ممالک سے کیا مراد ہے؟ چند مثالیں دیں۔ جواب: زمین بند ملک ایسے ملک کو کہتے ہیں جو مکمل طور پر خشکی سے گھرا ہوا ہو اور جس کی سمندر یا ساحلی پٹی تک براہ راست رسائی نہ ہو۔ ایسے ممالک میں افغانستان اور بھوٹان شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، بحیرہ عرب کے محل وقوع کی وضاحت کریں۔ جواب: اس کے مغرب میں افریقہ اور جزیرۃ العرب، شمال میں ایران اور پاکستان، مشرق میں ہندوستان اور جنوب میں بحیرہ ہند سے جڑا ہوا ہے۔ شمال میں خلیج عمان سمندر کو آبنائے فارس کے ذریعے خلیج فارس سے ملاتا ہے۔ سوال نمبر 5، بحیرہ عرب میں پائے جانے والے قدرتی وسائل کون سے ہیں؟ جواب: بحیرہ عرب بہت سے ممالک کے لیے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ گرم پانی کا سمندر ہے اور بحری تجارتی راستہ ہے، اور تیل اور گیس کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ سمندری غذا حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 6، جناح ٹرمینل کراچی کی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے طور پر اہمیت بیان کریں۔ جواب: جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سالانہ 12 ملین سے زائد مسافروں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایئرپورٹ بین الاقوامی طور پر تمام جدید ترین سہولتیں رکھتا ہے۔ یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کا بنیادی مرکز بھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری نجی ایئر لائنز کے لیے بھی ایک بنیادی مرکز فراہم کرتا ہے۔ درآمدات اور برآمدات کے لیے بین الاقوامی طور پر اہم ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 7، فیصل آباد کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ جواب: فیصل آباد پاکستان کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں پاکستان کی سب سے زیادہ صنعتیں ہیں۔ کپڑوں کی صنعتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔
فیصل آباد عالمی معیار کی ٹیکسٹائل کی اشیاء کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔